بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ سوال: ایک سورت میں کم از کم کتنی آیات آتی ہیں؟ جواب: ایک سورت میں کم از کم 3 آیات آتی ہیں۔ سوال: وہ کون سا مقام ہے جہاں پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: کس صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ سوال: قرآن پاک میں اہل بیت کا خطاب کن کو دیا گیا؟ جواب: قرآن پاک میں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت کا خطاب دیا گیا۔ سوال: انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب: انسانوں میں گناہ بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رکن اسلام کے بارے میں کہا کہ وہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ سوال: کس صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔ سوال: عصر کے وقت 4 رکعت نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی؟ جواب: عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 اندھیروں سے نجات دی تھی: ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا بادل کا اندھیرا، چوتھا رات کا اندھیرا۔ اللہ کو یہ 4 رکعتیں اتنی پسند آئیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض فرما دی۔ اس بارے میں دوسرا قول بھی ہے کہ عصر کی نماز حضرت عزیز علیہ السلام نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد پہلی بار ادا کی۔ سوال: معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: معراج سے پہلے امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ سوال: جوانی میں سر کے بال سفید ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جوانی میں سر کے بال سفید ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اکثر جنیاتی عوامل، ماحولیاتی دباؤ، غذائیت کی کمی یا صحت کے مسائل کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کے بالوں کا گرنا خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالوں کا گرنا نظر بد اور جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سوال:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ جواب: نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تجارت کی ہے اور اس سلسلے میں دوسرے علاقوں کے سفر بھی کیے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خود خرید و فروخت کیا کرتے تھے، کبھی کسی کو اپنا نائب بنا کر بیچ دیتے تھے۔ نمبر 3، تاجروں کو سچ بولنے اور صدقہ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، کاروبار میں آسانی اور نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 5، لوگوں کے حقوق ادا کرتے وقت حق سے زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی چیز خریدنے کے بعد پریشان ہو جائے تو اس سے واپس کر لیا کرو اور پیسے واپس لوٹا دو۔ نمبر 7، چیز کا بھاؤ تاؤ بھی کیا کرتے تھے لیکن کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ نمبر 8، اس بات کا بھی حکم دیتے تھے کہ گاہک کو چیز دیتے وقت تھوڑی زیادہ دیا کرو۔ نمبر 9، تنگ دست کو مہلت دینے کا حکم دیتے تھے۔ اور نمبر 10، سودی کاروبار اور دیگر حرام ذرائع آمدنی سے منع کیا کرتے تھے۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے صحابی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الدحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کھائیں گے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ابو تراب کس نے رکھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ابو تراب رکھا تھا۔ سوال: عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہوتا ہے؟ جواب: عام مسلمانوں میں سب سے بلند درجہ متقی اور پرہیزگار کا ہوتا ہے۔ سوال: جو شخص دوسرے لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچائے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ سوال: جو انسان بیواؤں اور مسکینوں کے کام آتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ سوال: کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تحفہ ہے؟ جواب: نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تحفہ ہے۔ سوال: عورت اگر اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اذان کے فوراً بعد عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی،
تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے۔ سوال: نماز میں کس وقت آنکھیں بند کرنا حرام ہے؟ جواب: دوران نماز آنکھیں بند کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع و عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سوال: قربانی کے لیے بکری، گائیں اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب: بکری 1 سال، گائیں 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ سوال: جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ قرآن مجید میں کہاں کہا گیا ہے؟ جواب: جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں کہا گیا ہے۔ سوال: نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب: نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ سورۃ الجن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے اموال، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکین سے جہاد کرو۔ سوال: کن نمازیوں کے لیے ان کی نماز تباہی ہے؟ جواب: سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال: کون سی صورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الکافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سوال: نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: نماز عصر غروب آفتاب سے قبل ادا کی جا سکتی ہے۔ سوال: سورۃ الفلق کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ سوال: سورۃ الملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ الملک عذاب قبر سے بچائے گی۔ سوال: اسلام میں کس قسم کی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلم کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب:
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر زینب بنت حارث نامی ایک یہودیہ نے دیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وقت کی فرض نماز تحفے میں ملی۔ سوال: اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی سزا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوال: جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب: جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ سوال: خودکشی کرنے کی کیا سزا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ سوال: مسجد اور مدرسے کی آمدنی ایک دوسرے پر خرچ ہو سکتی ہے؟ جواب: جائز ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنا اونٹ فی سبیل اللہ کر دیا جس سے اس کا مقصود جہاد تھا۔ اس کو حج کی ضرورت ہوئی تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو فی سبیل اللہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ متولی ایک مد خیر کی آمدن دوسرے مد خیر میں صرف کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔